میرے نبی نے کہا سنو غور سے، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانۃ مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے۔ وتعلم لغیر الدین، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ میرے نبی نے کہا سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیق دوبلا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو غزل فیق دوبلا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانۃ مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے۔ گنتے جانا، 3 ہو گئی۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو صلاح دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ،
एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे को मिल रहे हैं। वाह वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदें फिरका वारियत के मरकज बन जाएंगी। आज देखो मस्जिद हनफी बरेलवी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद हनफी देवबंदी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद सल्फी अहले हदीस इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मिंबर जो मोहब्बत को फैलाने के लिए था, उसी मिंबर पर बैठने वाले आग बरसाएंगे आग। मैं पूरी दुनिया फेरा हूं, जो नफरत मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिरका वारियत की देखी है, अल्लाह की कसम मैंने पूरी दुनिया में ऐसी नफरत नहीं देखी। एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मैं जब ये मोटरवे नहीं बना था, मैं लाहौर से आ रहा था, कसोवाल असर का टाइम हो गया, मैंने गाड़ी रोकी, मैं खुद ड्राइव करता था उस वक्त। 3 नौजवान सद पगड़ी वाले खड़े थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे देखना। उन्होंने किया। मैंने दोबारा कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा। फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सिर हिला रहा है, थोड़ी जिब हिला दो, वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान नहीं, इन बच्चों का कसूर नहीं है, वो तो नौजवान थे, 22-23 साल के लड़के थे। ये वो जहर उन मुल्लाओं ने भरा है जिन्होंने नफरत की आग भड़काकर ये काफिर वो काफिर कोई अल्लाह का नाम मनो किसी ਨੂੰ जन्नत ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਣ ਦਿਓ यार। देवबंदी भी काफिर बरेलवियों के नजदीक, और बरेलवी काफिर देवबंदियों के नजदीक, गैर मुकल्लिद काफिर मुकल्लिदां के नजदीक, और मुकल्लिद काफिर गैर मुकल्लिदों के नजदीक। तो जन्नत वेली दा रब करना की है। वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद। अगली सुनो, वज़हरतिल कायनात वल मगाज़िर। गाने वालियां आम हो जाएंगी, नाचने वालियां आम। ये तुम्हारे मोबाइलों में ये नौजवान नस्ल नंगे डांस देख रही है, सारी सारी रात मोबाइल पर गलाजत देखते रहते। औरत नंगी हो जाएगी और नाच गाना आम हो जाएगा, मौसीकी आम हो जाएगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बोलो। वशुरबतिल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी। पाकिस्तान पाक जमीन, अल्लाह चौधरी रहमत अली की कब्र रोशन करो, इंग्लैंड में दफन है। मैं उसकी कब्र पे गया हूं, फातिहा पढ़ा है। उसने नाम रखा था पाकिस्तान। पाक जमीन पे शराब के अड्डे, जिना के अड्डे, जुए के अड्डे, हत्ताखोरों के अड्डे, कत्ल गारत के उजरती कातिल चंद हजार पे कत्ल करने वाले। इसका नाम पाकिस्तान तो नहीं रखा जा सकता। शुरबतिल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। वलुबिसल हरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे। वलान आखिर हाजिल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पहले लोगों को कहेंगे बेवकूफ थे, पागल थे, हम बड़े समझदार हैं, बड़े साइंसदान हैं। हाय हाय हाय, जब हुक्मरान हुकूमत का कौमी खजाना लूटेंगे, जब अमानत की पोस्टों पर लोग अमानत की बजाय पैसा बनाएंगे, जब ज़कात से इनकारी हो जाएंगे, जब उलमा दीन बेच के दुनिया बनाएंगे, जब माओं को बर्बाद करेंगे, बीवियों के पांव चूमेंगे, बाप को धक्के देंगे, दोस्त को गले लगाएंगे, कबीले की सरदारी बदमाशों के हाथ में होगी, हुकूमत निकम्मे ना अहल बेवकूफ़ों के हाथ में होगी। एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे के शर से बचने के लिए गाने वालियां आम हो जाएंगी और मौसीकी आम हो जाएगी। मस्जिदों में फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी और शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा और सोना पहना जाएगा। और आज की उम्मत, पहली उम्मत को पागल बेवकूफ कहेंगे तो फिर क्या होगा? फरयरतकबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, इंतजार करो हवाएं पागल हो जाएंगी। ये खुद नहीं पढ़ रहे, ये पहाड़ खुद नहीं पढ़, 15 गल्ला ने इन्होंने चाक कर दिया है पहाड़ों का सीना, हवाओं को पट कर दिया है, पानी बागी हो गए हैं, बिफर गए हैं, तूफान बन गए हैं और जानवरों की तरह इंसानों को बहा के ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है। पूरा मुल्क भी मिलके इन मुसीबत ज़दों की मदद करे तो शायद जाकर ये कमी पूरी हो, लेकिन वो तो चोरियां कर रहे हैं। कश्तियों पे 1-1 लाख रुपया किराया बना दिया है। ये इंसान है कि जानवर हैं? इंतजार करो रिहन हमरा, मौसम पागल हो जाएंगे। हुआ है पागल के नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। वज़ल्ज़लतन, और ज़ल्ज़ले आएंगे। वख़स्फ़न, और जमीन तुम्हें निगल जाएगी। वमस्ख़न, और तुम्हें मसख करके रख देगी। वआयात मुतताबिआत, और ऊपर नीचे अज़ाब ताबड़तोड़ आएंगे। कनिज़ामिन बालिन क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबा, जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो दाने टप 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 गिरते हैं, ऐसे ऊपर से सजाएं आएंगी। ये किसी को दोष नहीं दे सकते हम, ये हम अपने आप को दोष दो। हम बुरे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं,
میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا۔ قیامت بھی تو اسی طرح آئی تھی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یا اللہ، ایک چور کا ہارٹ کٹا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر۔ میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اسے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئی، پٹ گئی، مٹ گئی، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے، گھروں کو بہتا دیکھ رہے، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائیں، کدھر سے؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارش، صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو تو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں۔ اور ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ 1445 سال کا فاصلہ ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان، انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنائی، ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کروں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بدکرداروں کا ڈیرا ہے، تو نے بدکرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی، اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکر و سمیت برباد کر دیا تھا، تو نے قارون کو دھسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے گا یار؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں یا اللہ، ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ فریاد کرے تو کس سے کرے، کس کو سنے؟ یا اللہ تو آ جاتا، بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا، کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے، وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے، تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے گر رہا ہے، تو نظریں پھیر تو سکتا نہیں، ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا۔ چاروں طرف سے پیٹ دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کر دیا، کس طرح گوشت ان کے بوٹی بن کر ہواؤں میں ابھی تک اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں کس طرح مچھلیوں کی طرح لوگ بہ گئے، جائیں گے سمندر میں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آج مومن مجھے جو ویلی ہے یار، یہ شے کوئی نہیں ہے،
کھوٹے سکے میرے مولا ایک تیرا دربار ہے جتنے کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، باقی تو ہر کوئی کھڑا مدعا ہمارے کھوٹے عمل قبول فرما لے، ہماری جھوٹی نمازیں قبول فرما لے۔ کسی کا رونا پسند آیا ہو تو دن پھیر دے یا اللہ۔ بہت سارا مجمع رو رہا ہے، بہت سارے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر، کسی کی ہائے تو پسند کر، کسی کی پک فریاد تو پسند کر۔ بے بس ہو گئے ہیں مولا، لاچار ہو گئے ہیں میرے مولا، بے بس ہیں، لاچار ہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آجا اپنے حبیب کی امت پر، آجا ہمیں ظالموں سے چھڑا دے، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے چھڑا دے، ہمیں درندہ نما انسانوں سے بچا، ہمیں اپنی ہواؤں کے عذاب سے بچا لے، ہمیں پتھروں پانیوں کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ سینکڑوں من وزنی پتھروں کو کون گرا سکتا ہے تیرے سوا؟ گاؤں کے گاؤں مٹی میں دب گئے یا اللہ، معافی دے دے ان ہواؤں کو، حکم دے دے نرم چلنے کا، ان پانیوں کو حکم دے دے نرم چلنے کا، ان بارشوں کو روک دے۔ اوپر سے بارش ہو رہی، نیچے طوفانی پانی ہے، ننگے آسمان کے نیچے تیرے محبوب کی امت بیٹھی یا اللہ۔ میں دیکھ کر آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھی عورتیں خیموں میں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ہماری یہ فریاد، یہ رونا دھونا قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے، پورے 57 اسلامی ملکوں کی تقدیر بدل دے۔ انہیں طاقت دے، انہیں ایمان دے، انہیں حوصلے دے، انہیں کفر پر طاقت عطا فرما۔ ساری دنیا کے اہل باطل کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ عاد و سمود والا حال فرما۔ ان کو تو نے بڑی مہلت دی یا اللہ۔ پہلی دفعہ جب سے امت وجود میں آئی ہے، یہ تیسری صدی جا رہی ہے کہ امت کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہی ہے، چکی میں گندم کی طرح پس رہی ہے، اور باطل غراتا ہے کہ ہم ہیں اس کائنات کے مالک۔ تو آ ان کو بتا مالک تو ہے، یہ نہیں ہے، تو ہے، یہ نہیں ہے۔ جو شہید ہو گئے پانی میں غرق ہو گئے، جو افغانستان زلزلے میں شہید ہو گئے، جو غزہ میں شہید ہو گئے، جو پانیوں میں بہہ گئے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ان کے مکان بہ گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، پورے پاکستان والوں کو ہمت دے ان سب کے مکان بنائیں، اور جنہوں نے دریائی راستوں کو روکا اور اس میں انہوں نے اپنی ہوس اور مال کی تمام میں لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، ان کو برباد کر دے یا اللہ۔ ان کو سزا دنیا میں دے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا جنہوں نے پانیوں کے راستے روکے، جنہوں نے نالوں پہ بلڈنگیں بنائی، جنہوں نے نالوں کو بند کیا اپنے چند پیسوں کے لیے، جنہوں نے پانی دریاؤں کے بیٹ میں کالونیاں بنائی اپنی شہوتوں اور ہوس کے لیے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ان سے سب کو چھین لے، ان کے کپڑے بھی اتار دے، ان کو ننگا کر دے۔ یہ رحم کے مستحق نہیں، رحم کے مستحق وہ جنہیں پانی بہا کے لے گیا، جن کے گھر کھنڈر بن گئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد پاکستان میں کوئی گھر بناتا ہے، آج وہ کھنڈر بنے پڑے ہیں یا اللہ۔ تو آ جا یا اللہ، میں تو اب پکارتے پکارتے بھی تھک گیا ہوں، میری آواز بیٹھ رہی ہے، مہربانی کر دے آج اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اے عیدگاہ مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے تم بھی بہت زیادہ ہو، ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے ساتھ، ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے۔ نماز کے بعد جب واپس جاؤ گے تو اللہ کو بتانا کہ اللہ تیرے حبیب کی امت کو بہت روتا دیکھا ہے ہم نے، وہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی بتانا یا رسول اللہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی امت تباہ حال ہے، دعا فرما دیں اے رب تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔